بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ۔ پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ نہیں بلکہ 5ویں دفعہ حکومت کو بڑی شکست ہونے جا رہی ہے۔ اسی حکومت نے جتنے ایسے اقدامات کیے جس سے ظاہر یہ لگا کہ حکومت جیت گئی ہے، جس کی تازہ ترین مثال 26ویں آئینی ترمیم ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر بلاول بھٹو زرداری سے لے کر شہباز شریف، نواز شریف اور دیگر ان کے اہم ترین رہنما جس طرح خوشیاں منا رہے تھے، جس طرح اس پر جشن کا سماں کیا جا رہا تھا، اب وہی 26ویں آئینی ترمیم ان کے لیے نہ صرف گلے تک توق بن گئی ہے بلکہ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم سے جان چھڑا کر 27ویں آئینی ترمیم کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ حکومت اس برے طریقے سے پھنس گئی ہے کہ حکومت کو کئی اطراف سے شدید ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت اتنی غلطیاں کر چکی ہے اور اس کے بعد حکومت کے سارے اندازے بھی غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ حکومت سمجھتی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کے نیا تقرر کرنے کے بعد حکومت کے راستے میں حائل ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ حکومت سمجھتی تھی کہ سپریم کورٹ سے کئی استعفے آئیں گے اور حکومت سکھ کا سانس لے گی۔ حکومت سمجھتی تھی کہ اب فیصلے قانونی اور آئینی نہیں، حکومتی احکامات پر ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب 26ویں آئینی ترمیم کو غور سے پڑھا گیا، جب اسے دیکھا گیا، جب اس کی ساری چیزیں سامنے آئی تو پتہ چلا کہ حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ دوسرا، جب نئے چیف جسٹس صاحب کا تقرر ہوا تو کوئی استعفیٰ نہ آیا، اور تو اور ججز کمیٹی میں منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب صاحب کو ڈالنے کے بعد اور جس طرح آج سپریم کورٹ کے اجلاس میں تمام ججز کی شرکت، منصور علی شاہ صاحب کی سعودی عرب سے آن لائن اس میں شرکت، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ تمام ججز آئین اور قانون کے تحت نہ کوئی سیاسی پریشر لیں گے، نہ کوئی حکومتی پریشر لیں گے اور تمام مقدمات کو میرٹ پر سنا جائے گا۔ جس کے بعد حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کو آج تیسرا جھٹکا لگا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد 5واں اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تیسرا جھٹکا لگا ہے، اور حکومت کا اس وقت حکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ حکومت اتنے برے طریقے سے پھنس چکی ہے کہ اب حکومت کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ آئینی بینچ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، لگتا ہے کہ آئینی بینچ پر بھی ہمیں ایک بڑی شکست اور بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو خبر آپ کو دے رہا ہوں، حکومت پھنس بھی گئی ہے اور آئینی بینچ بھی کیا۔ یہ بات آپ کو آنے والے دنوں میں واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ اور ایک روز قبل بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف کی میٹنگ، جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات کی گئی اور آج سے اس پر کمپین شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
رابطوں کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری دبئی روانہ ہو گئے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور حکومت کے اندر اختلافات بھی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا دبئی جانا، وہاں کوئی اہم میٹنگ کرنا، حکومت کے اپنے خلاف کچھ ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر توہین عدالت لگنے جا رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے آج محسوس نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی ہے۔ اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے بعد محسوس نشستیں جو فوری طور پر دے دینی چاہیے تھی، اس کو ڈیلے کرنا اب الیکشن کمیشن کے گلے کا توق بن رہا ہے، اور قوی امکان ہے کہ الیکشن کمیشن پر توہین عدالت لگ جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے پاس 3 دن ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 دن کے اندر محسوس نشستوں کا وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا تھا، اگر وہ فیصلہ نہ کیا تو پھر ہر صورت میں الیکشن کمیشن پر توہین عدالت بھی لگے گی، اور الیکشن کمیشن اتنے برے طریقے سے پھنسے گا کہ پھر کیس بھی کھلیں گے، الیکشن بھی کھلے گا، اور پھر بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور اگر الیکشن کمیشن نشستیں تحریک انصاف کو دیتا ہے تو پھر حکومت کے کھاتے سے فارغ ہوتا ہے، آئندہ کے لیے اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی خبر جس کا پوری قوم کو انتظار ہے، وہ خبر ہے عمران خان کی رہائی۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اہم ترین جو فیصلہ ہے وہ 5 نومبر کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 5 نومبر کے بعد ایک تھنک ٹینک کپتان کی رہائی کے حوالے سے بیٹھنے جا رہا ہے، اور اس تھنک ٹینک میں کپتان کی رہائی کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہوگا، جس میں زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کپتان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن فیصلہ 5 نومبر کے بعد ہوگا۔ کیا کیا اس میں ہوگا اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔